جولائی کے مہینے میں زیارت کا ٹور کرنے کے لیے ہم نے اپنا سفر جیکب آباد سے شروع کیا۔ جیکب آباد کے بعد دوسرا گرم ترین شہر سبی آتا ہے، اور سبی کی گرم ترین گرمی کو برداشت کرتے ہوئے جیسے ہی ہم بولان کی وادی میں داخل ہوئے تو وہاں کا موسم ہی بالکل الگ تھا۔ ٹھنڈی ہوا، خوبصورت پہاڑ، اونچی اونچی روڈ، ان حسین قدرت کے نظاروں کو جب دیکھتے ہوئے ہم آگے بڑھ رہے تھے تو ہمیں جیکب آباد اور سبی کی گرمی کا پھر احساس ہی نہیں رہا۔ قدرت کے ان حسین نظاروں کو، اونچے اونچے پہاڑوں کو اور بہتی آبشاروں کو، بہتے چشموں کو جب ہم نے دیکھا تو ہمیں پھر جیکب آباد اور سبی کی موسم کی تلخی کا بالکل بھی احساس نہ رہا، اور ہم ان تمام سختیوں کو فراموش کرتے ہوئے قدرت کے ان حسین نظاروں میں کھو گئے۔ ہمارا یہ سفر بہت ہی شاندار رہا۔ ناظرین، وادی بولان میں داخل ہوتے ہی سڑک کے کنارے کے ساتھ ساتھ پہاڑوں کی چھاؤں میں کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر کلفی والے کھڑے ہوئے نظر آئے۔ ہم نے ان میں سے ایک سے کلفی لے کر کھائی، اور اس کا ذائقہ اتنا لذیذ تھا کہ کوئٹہ تک راستے میں آتے ہوئے ہر کلفی والے سے ہم نے کلفی لے کر کھائی۔ بے شک اس کا ذائقہ بہت ہی لذیذ تھا اور نہ بھلا دینے والا ذائقہ تھا۔ آپ کا اگر کبھی یہاں جانا ہو تو ان سے کلفی لے کر ضرور کھائیے گا۔ یہ کلفی والے اپنی مہران یا خیبر گاڑی کی ڈگی میں کلفیوں کا باکس رکھ کر کلفیاں بیچ رہے تھے۔ راستے میں ہمیں ایک تھوڑے سے میدانی علاقے میں پہاڑوں کے دامن میں زمین کے اندر سے نکلتا ہوا ایک چشمہ دکھائی دیا، اور ہم نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی گاڑی وہاں روکی اور اس کا پانی دیکھنے کے لیے چل پڑے۔ ناظرین، حیرت انگیز طور پر اس چشمے کا پانی، اس زمین سے نکلتے ہوئے چشمے کا پانی اتنا میٹھا اور اتنا ٹھنڈا تھا کہ ہم زیادہ دیر اس چشمے میں کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے، اور ہمارے پاؤں بالکل سن ہو چکے تھے۔ خیر، ہم اتنے لمبے سفر کے تھکے ہوئے بھی تھے، اور ہم نے اس موقع کو غنیمت جانا۔ ہم نے اچھے طریقے سے اپنے ہاتھ، پیر اور اپنے منہ دھوئے، اپنے چہروں سے مٹی اور بالوں سے مٹی کو صاف کیا، اور بالکل فریش ہو گئے۔ اس کے بعد ہم نے یہ زمین سے نکلتا ہوا ٹھنڈا، یخ اور میٹھا پانی اپنے ساتھ لیے ہوئے کولر میں بھی بھر دیا، تاکہ ہمیں آگے راستے میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو پانی کے حوالے سے۔ ایک اور پہاڑوں سے بہتی ہوئی آبشار بھی ہمیں راستے میں ملی تھی، لیکن ہمارے پاس چونکہ وقت کم تھا، شام ہونے والی تھی، اس وقت 5 کا وقت تھا، شام کے 5 بج رہے تھے، اور ہم نے زیارت بھی پہنچنا تھا۔ لہٰذا ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ زیارت سے واپسی پر پھر اس پہاڑوں سے گرتی ہوئی آبشار سے ہم پانی پئیں گے، یا وہاں پر نہانے کا بھی ہم نے فیصلہ کیا تھا۔ اس ٹھنڈے چشمے سے ہاتھ منہ دھونے کے بعد اور فریش ہونے کے بعد ہم نے اپنا سفر زیارت کی طرف دوبارہ شروع کیا، اور ایک بہت ہی خوبصورت راستے سے ہوتے ہوئے، پہاڑوں کے بیچ سے ہوتے ہوئے ہم زیارت کی طرف چلتے رہے۔ سارے سفر میں ہمارا سامنا ایک انتہائی ٹھنڈی ہوا اور خوشگوار موسم سے رہا۔
اور یہ خوشگوار موسم ہمارے لیے ایک مسلسل یادگار بن کے رہا۔ کوئٹہ شہر سے نکلنے کے بعد جیسے ہی ہم ضلع زیارت کی حدود میں داخل ہوئے تو وہاں کا موسم اور آب و ہوا کوئٹہ سے بالکل مختلف تھی۔ ایک بہترین، دل کو لبھانے والی اور آپ کے موڈ کو خوشگوار کرنے کے لیے یہ آب و ہوا بالکل کافی تھی۔ دلوں میں تم اپنی بےتابیاں لے کے چل رہے ہو تو زندہ ہو تم، نظر میں خوابوں کی بجلیاں لے کے چل رہے ہو تو زندہ ہو تم، ہوا کے جھونکوں کے جیسے آزاد رہنا سیکھو، تم ایک دریا کے جیسے لہروں میں بہنا سیکھو، ہر ایک لمحے سے تم ملو، کھولے اپنی باہیں، ہر ایک پل ایک نیا سما دیکھے یہ آنکھیں، جو اپنی آنکھوں میں حیرانیاں لے کے چل رہے ہو تو زندہ ہو تم، دلوں میں تم اپنی بےتابیاں لے کے چل رہے ہو تو زندہ ہو تم۔ ناظرین، جیسے ہی ہم زیارت شہر کے قریب پہنچتے جا رہے تھے، آسمان پر بادل بھی گہرے سے گہرے چھاتے جا رہے تھے اور اس شاندار اور بہترین قدرت کے نظارے کو اور اس خوبصورت موسم کو انجوائے کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ اس وقت شام کے 6 بج چکے تھے اور ہمیں جلدی تھی کہ ہم جلد از جلد زیارت شہر پہنچ جائیں اندھیرا ہونے سے پہلے پہلے۔ اور ناظرین، یہ زیارت شہر میں داخل ہونے کا دروازہ ہے، اس کا نام باب زیارت ہے۔ بہت ہی خوبصورت ایک نظارہ تھا یہ۔ اس نظارے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ہم جیسے ہی زیارت شہر کے اندر داخل ہوئے، ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ موسم نے ہمارا بہت ہی خوبصورت استقبال کیا تھا، شاید وہ یہ جان چکا تھا کہ یہ مسافر جیکب آباد اور سبی کی چلچلاتی دھوپ اور شدید ترین گرمی کو سہتے ہوئے میرے پاس آئے ہیں۔ موسم کا شکریہ۔
नाज़रीन, जैसे ही हम शहर में दाखिल हुए, बारिश भी कुछ हद तक तेज़ हो चुकी थी। खैर, हमने अपना सफ़र जारी रखा और हमारे जो 3 दोस्त थे वो शहर में पैदल चल पड़े किसी बेहतरीन और साफ़ सुथरे होटल को ढूंढने के लिए। और उन्होंने एक बहुत ही शानदार और एक बड़े साइज़ के कमरे वाला और सस्ता सा होटल ढूंढ निकाला। तब तक मैं और शकलैन बाहर सड़क पर ही उनका इंतज़ार करते रहे। और कुछ देर के बाद वो तीनों दोस्त भी होटल में कमरा बुक करवाने के बाद हम दोनों को भी लेने आ गए और हम होटल की तरफ चल पड़े। बेशक ये एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही खूबसूरत सस्ता होटल था। उस होटल में हमने अपने सफ़र के यादगार लम्हात गुजारे और कुछ तस्वीरें भी अपने कैमरे की आंख में महफूज कर लें। और कुछ देर आराम करने के बाद ज़ियारत शहर की मशहूर सज्जी खाने के लिए हम होटल की तरफ चल पड़े। और नाज़रीन, ये वाकई में बहुत ही जायकेदार और लाजवाब सज्जी थी। उससे अगले दिन हमने कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी भी देखी और फिर उसके बाद हमने फ़ैसला किया कि हम खरवारी बाबा के मज़ार पर भी जाएंगे, जो कि एक बिल्कुल ही अलग जगह थी। खरवारी बाबा के मज़ार तक जाने के लिए रास्ता नहायत ही कठिन, दुश्वार और टूटा फूटा रास्ता था। उसके लिए आपको बिल्कुल ही ऊपर की तरफ, बिल्कुल ही ज़ीरो पॉइंट की तरफ जाना पड़ता है और उसके बाद वहाँ से फिर नीचे की तरफ आपको सफ़र करना पड़ता है। एक बहुत ही दुश्वार रास्ता था, लेकिन अल्लाह के फजल व करम से हमने ये रास्ता बखूबी और आराम से तय किया। ये रास्ता ज़ियारत के खूबसूरत जंगल से होकर गुज़रता था। ज़ीरो पॉइंट पर ठहर कर हमने वहाँ पर कुछ तस्वीर भी ली और वहाँ से पूरे शहर का, पूरे ज़ियारत का बखूबी नज़ारा किया, जो कि एक बहुत ही शानदार और लाजवाब मंज़र था। वहाँ पर हमने अनप्रोफेशनली हाइकिंग करने की भी कोशिश की, जो कि हमसे बिल्कुल भी नहीं हो सकी, क्योंकि हमारे पास जॉगर्स नहीं थे, प्रॉपर किट नहीं थी और हम आम कपड़ों में और सैंडल में मलबूस थे। लिहाजा हमने थोड़ी देर चहलकदमी करने के बाद और कुछ तस्वीर अपने कैमरे की आंख में महफूज कर लेने के बाद हमने फिर आगे अपना सफ़र जारी करने का इरादा किया और कुछ देर के बाद हम खरवारी बाबा के मज़ार पर पहुंच चुके थे। ज़ियारत से वापस आते हुए हमने एक जगह पर फिर एक कुल्फ़ी वाले से कुल्फ़ी लेकर खाई, जो कि बहुत ही जायकेदार थी। और उसके बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ज़ियारत जाते हुए हमने ये इरादा किया था कि जब हम ज़ियारत से वापस आएंगे तो हम पहाड़ से गिरते हुए एक चश्मे से लुत्फ़अंदोज़ होंगे, रिफ़्रेश होंगे और उसमें नहाएंगे।
دوستوں کے جانے سے ایک کمی سی رہتی ہے، یوں کہو کہ ایک بے بسی سی رہتی ہے۔ دوستوں کے جانے سے کوئی مر نہیں جاتا، لیکن ان کے ہونے سے زندگی سی رہتی ہے۔ دوستوں کے ہوتے بھی مشکلات آتی ہیں، لیکن ان کے لفظوں کی روشنی سی رہتی ہے۔ دوستوں کے آنے سے کوئی جی نہیں اٹھتا، لیکن ان کے آنے کی ایک خوشی سی رہتی ہے۔ بے شمار یاروں کی بے حساب یادیں ہیں، اب تو اپنے آنگن میں چاندنی سی رہتی ہے۔ رنگ اپنا اپنا تھا، اپنی اپنی خوشبو تھی، ہر کسی کی جا دل میں ایک کلی سی رہتی ہے۔ کوئی یاد آتا ہے، کوئی بھول جاتا ہے، لیکن ان کے حصے کی خاموشی سی رہتی ہے۔ جس قدر بھی سوچے ہیں کام بچگانا ہے، اب تلک یہی ہر دم آگہی سی رہتی ہے۔ دوستوں میں اب جاذب فاصلے ہی کتنے ہیں، ایک فون کی زد پر دوستی سی رہتی ہے۔